وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندها جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا۔ پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ عندها جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں کس طریقے سے اذ یغشی السدرہ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یا جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا
کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے۔ وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ۔ اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں، تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخریٰ، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اس سے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تہوی الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا
آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ شفاعت کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومن میں، فرشتے جو ہیں یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے۔ العلم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔